السلام علیکم دوستو۔ مصر دنیا میں سب سے پہلی انسانی تہذیبیں یہیں پروان چڑھیں۔ یہاں کے حکمران یعنی فرعون مصر سے زیادہ با اختیار اور روب و دبدبے کے مالک بادشاہ تاریخ انسانی نے کبھی نہیں دیکھے۔ مصر کے یہ فرعون اپنی رعایا کی صرف زندگی ہی نہیں بلکہ موت کے بعد کی زندگی کے مالک بھی کہلاتے تھے۔ لامحدود طاقت اور اختیارات کے سبب مٹی کے یہ پتلے خدائی تک کا دعویٰ کرنے سے باز نہ رہتے۔ ایسے ہی ایک فرعون رامسس ثانی کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھیجا تھا، لیکن اس فرعون کے مقدر میں ہدایت نہیں بلکہ تباہی و بربادی لکھی تھی۔ سو خود کو خدا کہنے والا یہ طاقتور ترین فرعون دریائے نیل کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ مگر آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے مصر پر حکمرانی کرنے والے ایک فرعون کی داستان سنانے والے ہیں، جو در حقیقت ایک مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ اس دور کی مصر میں عورت کی حیثیت ایک مویشی اور ساز و سامان سے زیادہ نہ تھی، لیکن یہ عورت ایک مردانہ نام رکھ کر، فرعون جیسا لباس پہن کر اور ایک نکلی داڑھی اپنے چہرے پر سجا کر مصر کے معصوم لوگوں پر سالوں تک حکمرانی بلکہ خدائی تک کے دعوے کرتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ دور کے سائنسدان بھی شروعات میں اسے ایک مرد سمجھتے رہے۔ البتہ آج یہ پہلی مکمل طور پر سلجھائی جا چکی ہے۔ تو چلیے بیان کرتے ہیں مصر کی اس فرعونہ کی داستان۔ مصر کے بادشاہ فرعون توتمس کے گھر 1508 قبل مسیح کے دوران ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہتشپسوت رکھا گیا۔ یہ فرعون کی پہلی اور جائز بیوی سے واحد اولاد تھی۔ اس کے علاوہ اس فرعون کا ایک بیٹا توتمس ثانی بھی تھا، لیکن یہ بیٹا فرعون کی بیوی نہیں بلکہ اس کی ایک باندی سے پیدا ہوا تھا۔ ہتشپسوت جب صرف 12 سال کی تھی تو اس کا باپ یعنی فرعون توتمس اول مر گیا اور اس کی جگہ ہتشپسوت کے سوتیلے بھائی توتمس ثانی کو فرعون بنا دیا گیا، جبکہ اس کی شادی ہتشپسوت سے کر دی گئی۔ اب یہ دونوں بہن بھائی مل کر مصر پر حکمرانی کرنے لگی۔ چند سال بعد اس کا شوہر اور سوتیلا بھائی توتمس ثانی بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تب ان کی بیٹی نیفرور اور بیٹا توتمس تھرڈ بہت چھوٹے تھے۔ ان کے علاوہ اس خاندان کا کوئی فرد باقی نہ بچا تھا۔ قریب تھا کہ مصر کے فرعونوں کا یہ خاندان ختم ہو جاتا اور ان کی جگہ کوئی اور خاندان مصر کی حکمرانی سنبھال لیتا۔ تب 27 سال کی اس بیوہ ہتشپسوت نے ایک عجیب و غریب حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے اپنی مذہبی معلومات کے سبب ایک جھوٹی کرامت کے ذریعے خود کو مصر کے دیوتا را کی بیٹی تسلیم کروا لیا۔ ہتشپسوت کے اس عمل کے باعث مصری پروہت اور سرکاری عہدیدار تو اس کی حکمرانی کے قائل ہو گئے، البتہ عام عوام میں بحیثیت فرعون مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہتشپسوت نے بالکل مرد فرعونوں جیسی وضاقتہ اختیار کی اور لباس زیب تن کیا۔ اس نے اپنے چہرے پر نکلی داڑھی بھی سجائی اور اپنی زنانہ نام ہتشپسوت کی جگہ ہتشپسو یعنی مردانہ نام رکھ لیا۔ یہ اس دور میں ایک انتہائی ناقابل یقین واقعہ تھا، کیونکہ مصر کے قدیم دیوتاؤں کی روایات ایک عورت کی حکمرانی کی اجازت قطعی نہ دیتی تھیں۔ ہتشپسوت سے پہلے بھی ایک عورت سوبیکنے فیرو نے فرعون مصر بننے کی جرت کی تھی، لیکن یہ صرف 3.5 سال ہی مصر پر حکومت کر سکی، جس کے بعد ایک نئے خاندان نے مصر کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے برعکس ہتشپسوت نے اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کامیابی سے دور کیا۔ اس عورت نے ہر وہ کام کیا جو ایک کامیاب فرعون کرتا ہے۔ جہاں اس نے نوبیا اور کنعان کی جنگوں میں اپنے لشکروں کی قیادت کر کے دشمنوں میں اپنی بہادری کی دھاک بٹھائی، وہیں اس کی تعمیر کردہ عمارات آج بھی مصری تاریخ کی بہترین تعمیرات کہلاتی ہیں۔ ملکہ ہتشپسوت کا دور مصری تاریخ کا سنہرا ترین دور کہلاتا ہے کہ جب یہاں خوشحالی اور امن و امان کا دور دورہ تھا۔ ہتشپسوت کا سب سے قابل ذکر کارنامہ
ان قدیم تجارتی شاہراہوں کی بحالی تھی کہ جنہیں ہیکسوس نامی بیرونی حملہ آوروں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ مصر کی اس فرعونہ نے ان قدیم تجارتی راستوں کی دوبارہ تعمیر کی اور اپنے ملک کے لوگوں کو ہاتھی دانت، سونے اور مختلف اشیاء کی تجارت کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ ہیتشپ سوت کے دور میں تعمیرات کا فن بھی اپنے عروج پر تھا۔ مصر کی سینکڑوں قدیم عمارات کی تعمیر کا سہرا اسی کے سر جاتا ہے، جن میں سب سے قابل ذکر عمارت دیر البحری نامی ایک قدیم مردہ خانہ اور مندر ہے، جو مصری تعمیرات کا ایک ناقابل یقین شاہکار ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس مندر کی تعمیر میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، اس بارے میں جدید سائنس کو آج تک کوئی علم نہیں۔ اس کے علاوہ مصر میں مختلف نئے پودوں اور درختوں کی قلم کاری بھی اسی ملکہ کی بدولت ممکن ہوئی، جس نے دور دراز خطوں سے مختلف پیڑ پودوں اور فصلوں کی مصر میں لا کر افزائش کی۔ تقریباً 22 سال کامیابی سے حکومت کرنے کے بعد 1458 قبل مسیح میں اس عورت کی موت واقع ہوئی۔ ہیتشپ سوت کی موت کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا توتمس تھرڈ مصر کا حکمران بنا۔ اس فرعون نے ہیتشپ سوت کی بنائی ہر شے کو مصر سے مٹانے کی کوشش کی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں کوئی بھی شخص اس کی سوتیلی ماں کو ایک با کمال فرعون کے روپ میں یاد رکھے، لہٰذا سائنسدانوں کو آج تک ہیتشپ سوت کے جتنے بھی مجسمے اور اس سے متعلق جو بھی تحریریں ملتی ہیں وہ سب برباد شدہ ہیں۔ ابتدا میں اس فرعون پر تحقیق کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ اسے ایک مرد فرعون ہی سمجھتے رہے تھے، جس کی وجہ اس کے چہرے پر داڑھی اور اس کا مردانہ لباس تھا، جو اس کے باقی ماندہ مجسموں میں واضح طور پر آیا تھا۔ البتہ دور قدیم کی کچھ تحریروں نے سائنسدانوں کو اس پراسرار فرعون کی نئے سرے سے جانچ کرنے پر مجبور کیا، اور جب 2007 میں ہیتشپ سوت کی ممی دریافت ہوئی، تب ماہرین کے یہ نظریات درست ثابت ہوئے کہ مصر کا کامیاب ترین فرعون ہیتشپ سو کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، جس کی موت کینسر کے سبب ہوئی اور اسے ڈائبٹیز کی بیماری بھی لاحق تھی۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی اور ویڈیو بنائیں تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی خواہش سے آگاہ کیجیے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ وہ ٹاپک ایسا ہو جو تھوڑا یونیک اور دلچسپ ہو، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی سبھی لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔